ایک شاعر کے لیے بہترین سفر ہے جہاں ہزاروں وہ لوگ جو جلوہ اہل بیت کو نہ جانتے ہوئے محروم تھے اور اسی لیے حکومتوں نے انہیں چھپایا، اور جب مولا نے سفر مرو شروع کیا اور جب پہنچے نیشاپور میں اور ہزاروں لوگوں نے اس جلوہ عشق کو دیکھا جس پر یوسف بھی پرستار نظر آتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ انوار دو عالم کے نگینے، ماتھا ہے کہ بہادر کی تجلی کا ورق ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ایسا حسین امام۔ اور جس طرح فرما رہے تھے دل اتنے رقیق ہو چکے ہیں، اتنے نرم ہو چکے ہیں کہ مولا کے چہرے پہ نظریں ہیں اور لوگ جوتے اتارے ہوئے مسلسل کیا اور فقا کرتے ہوئے ایک عاشقانہ تڑپ کے ساتھ مولا عشق کے پیچھے رواں دواں ہے۔ کاش ہم بھی اپنے مولا عشق امام زمانہ کو اسی صورت میں ان کو دیکھ سکیں اور اسی طرح ننگے پاؤں عشق کے سفر میں چل پڑ جائیں۔ کلام ایک شاعر کا حدیع عشق ہوتا ہے مولد موضوع کہ رضائے رب کے اجالوں کا پاسبان رضا، مسافرت میں مسافر کا ساربان رضا، امام ضامن و سامن دعا کا مان رضا، دلیل حق کا سویرا دلوں کی جان رضا، جمال منبر حیدر پوچھئے مامون سے ولی عہدی کے تخت پر اپنی سیاست کی چال باز اور منافقانہ پالیسیوں پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غم و غصوں کو فرو کرنے کے لیے جس تخت پر بٹھایا اور اس ظاہری تخت کو امامت نے منبر سلوطی میں تبدیل کر کے جس طرح آیت حقہ تلاوت کر کے کائنات کو سچے علم کے خزانے عطا فرمائے، پوچھئے جمال منبر حیدر، طبیب روح و بدن زمین ہوش پہ اترا ہے مثل حیدر حسن، اٹھائے ہاتھ تو پیاسی زمین چھلک اٹھائے۔ واہ، کیا معلوم تھا کہ ابراہیم و اسماعیل کا فرزند آیا ہے جس نے اپنے قدم کی ٹھوکر سے خراسان کے سینے سے ایسے میٹھے پانیوں کو برآمد کیا کہ ان پانیوں نے کائنات کے سارے موالیان کو سیراب کر دیا۔ اٹھائے ہاتھ تو پیاسی زمین چھلک اٹھے، سکھائے نقش مصور کو زندگی کے سخن، بتا دیا کہ ہمارے معجزے یہ نہیں ہے کہ خالی پر بنے ہوئے شعر کو ہم ظاہری صورت میں جائے، ہمارا معجزہ ہے منبر سنی پہ بیٹھ کر سچے علم کو، خدائی علم کو انسانوں کے قلوب پر بصورت وحی اتارنا ہے۔ نقش دست امامت میں حسبی اللہ ہے، کھلا زمین پہ جا قربتن الی اللہ ہے، لبوں پہ کھیل رہا ہے ولایتوں کا بہار۔ آپ چشم تصور میں اپنے مولا کو دیکھیے، جبین جس میں فدا ہو جمال نور و نظر، توافر ہوئے رضا سے وہ وجد میں صبح، رخ جمال سے تصدیق میں ہو باد بہار، قدم اٹھائے تو پل بھر میں انقلاب۔ مولا جب پہنچے ہیں نماز عید پڑھانے کے لیے، وہی ظاہر سیاست کی چال بازیاں کہ جا کر پڑھائیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کتنی محبت ہے ان ظالموں کو آل محمد سے۔ نماز عید پڑھانے نکلے تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے امام مولا رضا کے قدموں کو چوم چوم کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ قدم اٹھائے تو پل بھر میں انقلاب آئے، یزید وقت کے چہرے پہ اضطراب آئے، تیار طوس کی پیاسی زمین گواہ رہی، لبوں پہ اوڑھ کے تکبیر بھی ہو رہا ہے، بچھایا ایسے ہنر سے رضا نے فرش آزاد۔ یہ جو آزاد ایران سے آئی ہے ہماری طرف، پہلے ہم فارسی مرثیے پڑھا کرتے تھے، تو یہ مولا کا دیا ہوا تحفہ ہے، آزاداری امام رضا کا تحفہ ہے۔ ہر ایک شاعر و ذاکر کا محو ذکر عذاب، اٹھا وہ گریا و ماتم کا شور مشہد سے جو دے گیا ہے زمانے کو سوز غم کی فضا، بنا بہار سرودی کریم ابن کریم، مامون کے دربار میں بنا بہار سرودی کریم ابن کریم، جہاں میں گونج رہی ہے صدائے ابن کریم، علی کے اسم کا وارث، علی کا عظیم زمین، دمک رہا ہے بلائے رضا سے دل کا حریم، پڑی ہے تین صحیفوں پہ ضرب ابن علی، مامون امین ہارون رشید، پڑی ہے تین صحیفوں پہ ضرب ابن علی، لڑی ہے تین یزیدوں سے سیف ابن حسین، زمین جبر پہ تنہا کھڑا ہے میرا امام، نہ جانے کتنی زبانوں میں کر رہا ہے کلام،
وقار و عزت و حرمت کے دیکھ کر جلوے بدل رہے ہیں منافق سیاستوں کے چلن. سوچا تھا کہ عاجز کریں گے علماء یہود و مجوس و نصارہ کو بلا کر, اور بتا دیا مولا نے کہ تم جتنوں کو بلائے گئے ہم علم کے اتنے ہی سمندر بہاتے چلے جائیں گے. میرے امام کا لوہا ہے ہجرو ترک وطن, چلے حسین کی صورت سفر کے شاہ زمن. وہ تخت و تاج ہوئے رزق خاک اور رضا خلوص شاہ خراسان ہے والی اشرف. اور اب اپنی ذاتی دعا ہے, شاید کے قصیدے کے آخر میں کچھ مولا سے طلب کرتا ہے, تو آپ سب کی گواہی میں میں مولا رضا سے مخاطب ہوں کہ ابا سرف کی نگاہوں کا نور ہو جاؤ, تیرے پسر کی گواہ ہے ظہور ہو جاؤ, میری زبان پہ اترے قصیدہ دیوال, زیارت رخ مولا سے دور ہو جاؤں. اور ایک چھوٹی سی نظم, ایک شاعر کی جذبات ہے مولا کی مرکز منور پر نظر پڑتے ہی دل عاشقانہ میں وہ گرمی اور حرارت نظر آتی ہے, جس نے مجھے یہ نظم لکھنے پر مجبور کیا کہ میں تیرے شہر دلاویز تک آ پہنچوں, میرے پلکوں میں پروئے ہوئے خوابوں کی کھنک کوچے جان کی دہلیز تک آ پہنچی. ہدیہ عشق ہے آنکھوں سے ٹپکتے موتی, آپ سب زیارت کے تصور اپنے ذہن میں لے کر اس رنگ کو سنیے گا. ہدیہ عشق ہے آنکھوں سے ٹپکتے موتی, میرا چہرہ تیرے عرفان کا آئینہ ہے, میری دھڑکن نگاہ یار کا سازینہ ہے. ہجر کے تشنہ دہن دشت میں چلتے چلتے ساقی کوثر و تسنیم تک آ پہنچی ہوں, اپنی تقدیر کا جلتا ہوا کاغذ لے کر شاہ مشہد کے قلم دان تک آ پہنچی ہوں. اگ رہے ہیں میری مٹی سے مودت کے گلاب, وادی عشق میں چلتے ہوئے چاروں جانب, آپ بھی محسوس کیجیے گا, وادی عشق میں چلتے ہوئے چاروں جانب ایک مانوس سی آہٹ کا گمان ہوتا ہے. اے میرے قبلہ دل زامن میں خوف سے بھری آہوئے عشق کو تاجیر کا پروانہ دے, منزل شوق کو دیدار کا پیمانہ دے. اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ فارسی ہمارے بھائی موجود ہیں اہل فارس سے, میں چاہوں گی دو شعر فارسی میں کہ دردش دلم تنگ شده شاه خراسان, دردش دلم تنگ شده شاه خراسان, این آهو دلگیر را مشهد برسانه. اور مولا سے خصوصی طور پر ایک چھوٹا سا شعر کے گویا کہ گل سرخ گلستان یک شاعر دلگیر خراسان نیامد, گویا کہ گل سرخ گلستان نیامد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بڑا خوشی